کے معرض وجود میں آنے کی وجہ یہی ہے کہ بائبل بدل گئی۔ تو اب اگر آپ ہمارے سامنے ڈبیٹس کے اندر بہت سارے ڈبیٹر نے یہ کتاب ہمارے سامنے رکھ دی کہ آپ کی بائبل سائٹ ہی مان رہی ہے کہ بائبل بدل گئی، کرسچن نے بائبل خود بدلی، مسیح یسوع کے الفاظ کا آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے، اور کرسچن نے دانستہ بائبل بدلی، تو اب آپ کا مسیحی رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں، لہٰذا آپ مسلمان ہو جائیں۔ جناب میری آرگومنٹ بڑی سمپل ہے کہ اگر تو آپ معتد بہی کلام مقدس، یہ جناب کسی مسلمان سے ترجمہ کروایا یا کسی قادیانی سے ترجمہ کروایا گیا ہے، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم پادری رانا اجمل جیکب، رائیون ڈائسس چرچ آف پاکستان۔ آج میں بڑے دکھ کے ساتھ اور اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے فیس بک پر ایک نام نہاد اسکالر شفیق کمل کی گفتگو سنی، اور مجھے حیرت بھی ہوئی کہ ایک بائبل کا اسکالر شفیق کمل صاحب اس حد تک گر سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ بیان دے مارا کہ بائبل بدل گئی ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی، اور یہ بات مجھے ہی نہیں بلکہ پوری کلیسیا پاکستان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ بھائی بائبل کس طرح سے بدل گئی۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ لائیں ہمارے سامنے، اور اگر آپ نے کسی مفروضے پر یا ایک کہانی کے طور پر اپنی نمایاں اپنے آپ کو کرنے کے لیے یہ بات فیس بک پر چھوڑی ہے تو بھیا اس کے لیے آپ خدا سے بھی معافی مانگیں اور اپنی قوم سے بھی معافی مانگیں۔ اور جس کتاب کی آپ بات کر رہے ہیں مطالعاتی اشاعت پر، وہ بھیا ایک کمنٹری ہے جس میں مصنف نے تاریخ کو پیش کیا ہے اور اس کے سیاق و سباق کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جب بھی کوئی مصنف کتاب کو لکھتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے تھیسس لکھے ہیں، تھیسس چیک بھی کیے ہیں آپ نے، تو جب کوئی مصنف لکھتا ہے تو وہ اپنے خیالات کو بھی رکھتا ہے اور وہ دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کر کے ان کو بیچ میں شامل کرتا ہے۔ پھر دوسری بات آپ نے کی ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ کسی مسلمان نے کیا ہے۔ بھائی اس میں کوئی برائی ہے تو ہمیں بتائیں، ورنہ مسیحوں میں اور مسلمان بھائیوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اگر آپ پڑھے لکھے سمجھدار ہوتے تو شاید ایسی بات نہ کرتے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ بائبل بدل گئی ہے، بائبل کو نہ تو کوئی بدل سکتا ہے اور نہ وہ بدلی جا سکتی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ میں جہاں تک پادری لیاقت کیسر صاحب کو، پرنسپل ایف جی اے بائبل کالج کو 30 سال سے جانتا ہوں، بھائی اینتھنی لیمل کو بھی میں عرصہ 30 سال سے ہی جانتا ہوں۔ ان دونوں کے لیے جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے الفاظ کہے ہیں وہ بہتر نہیں کہے۔ یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، یہ مسیحی ہیں، یہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہیں، مگر بائبل پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ بھائی جان غور کریں اپنے الفاظ پر، اس کمنٹری پر ہی آپ منحصر نہ کریں۔ یہ کلام جو ہے، یہ بائبل جو ہے، اس میں اگر انہوں نے تبدیلی کی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر کمنٹریوں کی بات کریں گے تو اس میں تو بہت ساری تبدیلیاں
जिस तरह मैथ्यू हेनरी, बाइबल नॉलेज कमेंट्री और बहुत सारी कमेंट्रियां हैं, उसमें मुसन्निफों ने अपने ख्यालात दिए हैं। आज मैं खुदा का खादम होते हुए आपकी इस बात को कंडेम करता हूं, और अगर आप अपनी झूठी शोहरत के लिए ये बात आपने फैलाई है कि जी बाइबल बदल गई है, तो खुदारा इसके लिए कौम से माफी मांगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो खुदा के घर को या खुदा के कलाम में रद्दो बदल करता है, खुदा उसको तबाह बर्बाद कर देता है। मेरे प्यारे भाई, जो आप केसों की बात कर रहे हैं, अदारे की बात कर रहे हैं, अदारे की साख को बर्बाद करने के लिए ऐसे बेहुदा अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं, उनके लिए कौम से माफी मांगे। और अगर आप केस करना चाहते हैं तो चूंकि आपने बाइबल के खिलाफ बयानबाजी गलत दी है, हम आपके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और आपके खिलाफ डेफेमेशन का केस करेंगे, क्योंकि हमारे ईमान को धचका पहुंचा है कि बाइबल किस तरह से बदल गई है। बाइबल को ना कोई बदल सकता है, ना बदली है, ना बदल सकता है। जो लोग बाइबल को बदलते हैं वो खुद तब्दील हो जाते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और आप इसके लिए माफी मांगें और अपने आप को तैयार करें कि खुदावंद मुझे माफ कर, क्योंकि ये कोई पता नहीं है कि क्या हो जाएगा। आपको कौम से, पूरी कौम से माफी मांगने की जरूरत है। बाइबल को कोई शख्स बदल नहीं सकता है। मेरे प्यारे भाई, बाइबल को पढ़ें और वो मुतालाती अशायद के बारे में ना सोचें, बाइबल के बारे में सोचें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।